السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. دل کو تھامے حسنے سبز قبا آئے ہیں مجلس شہر میں رسول بیمار سے اے مجرئی سب گھر چھوٹا، باپ ماں چھوٹے بہن چھوٹی براد، باپ ماں چھوٹے بہن چھوٹی برادر چھوٹا. ہاتھ سے ساغر آسمانی سے ہوئی ہاتھ سے ساغر چھوڑا، بھر کے مشکیزہ جو ہی نہر سے نکلے عباس کی، ہر ایک کے چلے سے باری، ہر ایک کے چلے سے باری چولا ہے بیمار سے. در کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا، سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا، غضب خون میں بھرنا جوان بیٹے کا، ستم ہے جی سے گزرنا جوان، ستم ہے جی سے گزرنا جوان بیٹے کا، شباب کھا کے شہ مشرقین سے چھوٹے، بڑے ببیدو کے اکبر حسین، بڑے ببیدو کے اکبر حسین سے چھوٹے، خدا پدر کو نہ دکھلائے میں گرا ہٹ جان، کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں، ادھر تو سینے اکبر سے گلبنوں کے سنا، لہو ادھر ہوا چشم ایمان، لہو ادھر ہوا چشم ایمان، میری سے رواں تڑپ کے جانب گردوں نگاہ کی
زمین ہل گئی ایک ایسی آہ زمین ہل گئی ایک ایسی آہ عجیب شہر پکاری جوڑی سے بانوں پسر ملا کے نہیں بتاؤ مرہمیں زخم جگر ملا کے نہیں ستم کے ابر میں میرا کمر ملا کے نہیں علی کے لال والی گوہر علی کے لال والی گوہر ملا کے نہیں شتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد والے کو یہ ذکر تھا کہ صدا آئی دور سے ناگاہ جناب قبلو کا بابا یہ اللہ حضور حال سے بیٹے کی کیا نہیں آگاہ زبان ایٹ گئی ہے غلام زبان ایٹ گئی ہے غلام کی آشا اکھڑ رہا ہے دمک موجان لیتی ہے پکارنے کی بھی طاقت جواب پکارنے کی بھی طاقت جواب دیتی ہے صدا یہ سنتے ہی سلطان بہر یہ درد دل تھا کہ تھامے ہوئے جگر دوڑے کبھی تو کوچ سے مانند شیر نہ دوڑے کبھی ادھر گئے روتے کبھی ادھر گئے روتے کبھی ادھر دوڑے لٹی ہوئی وہ کمائی بس تلاش ملی زمین پہ خون میں غلطہ پسر زمین پہ خون میں غلطہ پسر لاش ملی عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی آتش سے ہونٹوں پہ نکلی ہوئی زبان دیکھی خمر سے چہرے پہ زردی لبوں پہ جا دیکھی کلیجہ پھٹ گیا سینے میں جا کلیجہ پھٹ گیا سینے میں جا سلام دیکھی پدر کے سامنے پدر کے سامنے بیٹے کا دم اکھڑتا تھا حسین دیکھتے تھے اور گھر حسین دیکھتے تھے اور گھر دیکھتے تھے اور گھر گزرتا تھا قریب لاشیں پسر بیٹھ کر یہ فرمائے زمین گرم سے بیٹا اٹھو کہ ہم آئے صدا یہ سنتے ہی اکبر نے ہاتھ پھیلائے لپٹ کے لاش سے شیلت یہ لپٹ کے لاش سے شیلت یہ سخن آئے گلے لگا لو محمد کا میں نواسا ہوں زبان دکھا کے کہا یا حسین زبان دکھا کے کہا یا حسین پیاسا ہوں یہ کہہ کے شاہ نے کھینچی غریب نے کہا جگر میں ہونے لگا درد آہ کے ہمراہ پیاس کی نظروں سے دیکھ کر رخ شاہ کہا کہ اشہد ان لا الہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بس اور کہنا سکے کچھ یہ حال غیر ہوا سوئے بہشت گئے خاتمہ سوئے بہشت گئے خاتمہ بہشت گئے خاتمہ غیر ہوا
سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لائیں. ایک سورہ فاتحہ پڑھیے خوشبو زہرا افضل حسین اور ذوالفقار علی. ایک اعلان سنڈے کے ریڈیو پروگرام کے لیے ہے. 8 محرم الحرام سنڈے کو اسلامی ریڈیو پروگرام آگہی میں محرم کا خاص پروگرام ہوگا. صبح 10 بجے سے 11 بجے تک ریڈیو اسٹیشن 1180 AM KGOL 1180 AM. اور کچھ اعلانات جو روزانہ ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ چندہ محرم فنڈ میں اور تبرک فنڈ میں دیجیے اور پلیز IEC کے ممبر بنیے. میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ مومنین سے خطاب فرمائیں. محمد وآل محمد صلوات. محمد علی محمد صلوات. رحم الله من أعداء ثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرض الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ماشاء اللہ مومنین آ رہے ہیں اور اپنی دلچسپی کا ثبوت دے رہے ہیں. اور یہ بھی توقع ہے کہ مومنین جب آتے جائیں گے تو باقی مومنین جو یہاں بیٹھے ہیں وہ آگے سے جائیں گے. بہتر انداز میں صاحب آپ کی ہدایت کے ذیل میں آپ حضرات میں فرما رہے ہیں تو دوسرے لفظوں میں کما خراشی ہو رہی ہے آپ حضرات کی. اس میں آئے باقی ہدایت کے بلکہ آیت کرسی کے ایک جملے کے ایک پہلو کی طرف اس وقت توجہ مرکوز ہے اور وہ جملہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ نگہبان اور سرپرست ہے ان لوگوں کا کہ جو صاحبان ایمان ہیں ایمان لاتے ہیں اور جب وہ ایمان لے آتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پروردگار عالم انہیں تاریکیوں سے نکالتا ہے. شرط ایمان یہی ہے کہ انسان پھر اندھیروں کا شکار نہیں ہوتا. اب یہ ایمان کی بات ہے کہ اس نے کتنا اجالا کسے عطا کیا ہے اور کتنی روشنی کسے بخشی ہے. ایمان انسان کو اندھیرے میں نہیں رکھتا بلکہ وہ روشنی میں لے آتا ہے اور ہر روز ایک نئی روشنی اس سے ملتی جاتی ہے. اس لیے کہ ایمان علم سے علیحدہ نہیں ہے. خدا کی ہدایت عقل سے اور علم سے الگ نہیں ہے. پروردگار عالم جن لوگوں کو اپنی راہ کے اوپر لگاتا ہے اور جن کی ہدایت کرتا ہے اور جو لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اس کی شان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو کبھی گمراہی میں یا اندھیرے میں یا بھول بھلیوں میں یا فریب کے اندھیروں میں نہیں رکھتا بلکہ ہمیشہ عقل کی شاہراہ کے اوپر روشنیوں میں لا کے کھڑا کرتا ہے اور خود اس سے کہتا ہے کہ تم غور و فکر کرو اور ہماری راہ کے اوپر گامزن رہو. جس قدر غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے
اتنا ہی تمہیں روشنی ملتی چلی جائے گی۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات کے اوپر اور مختلف موقعوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر غور و فکر کرو گے تو تمہیں تمہاری حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ انسان اگر اپنے کو پہچانے اور اپنی شناخت کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں پہنچا دے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کس زاویے نظر سے خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کس آئی کیو سے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور کس رخ سے وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے، زندگی کے لیے اس کی کیا آئیڈیالوجی ہے، اور اپنے بارے میں وہ کس زاویے نظر سے سوچتا ہے۔ انسان دنیا میں پھیلے ہوئے بہت سارے نظریات کی بھول بھلیوں میں سرگرداں ہے۔ وہ نظریات کے جو اس کی زندگی سے اتنا قریب ہیں کہ اس کے شب و روز کا اوڑھنا اور بچھونا بنے ہوئے ہیں۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبار، باتیں، ماحول، معاشرہ، سماج، سوسائٹی، سب پہ انسانی زندگی کے مختلف نظریات غالب ہیں، اور انسان ان میں گھر کے سرگردہ ہے، نہیں سمجھ پاتا کہ خود اس کی اپنی حقیقت کیا ہے، نہیں سمجھ پاتا کہ خود اس کا وجود، خود اس کی ذات کی عظمت کیا ہے، اس کا پتا کہ سماج اور معاشرے میں جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کا علاج کیا ہے، اور وہ نہیں سمجھ پاتا کہ سماج اور معاشرے میں اس کی حقیقت کیا صرف ایک مشینی کلپرزے کی ہے، یا اس کی حقیقت بہت سارے جراثیم کے ساتھ، بہت ساری مخلوقات میں ایک ادنا مخلوق کی ہے، اس کی حقیقت ایک جرثومے کی ہے، یا اس کی حقیقت کچھ اور ہے کہ جو اسے معلوم نہیں ہے اور جس سے وہ صحیح معنوں میں آگاہ اور واقف نہیں ہے۔ یقیناً میں نے ایک روٹ معین کر دیا ہے، اور اسی روٹ کے اوپر میں آپ کو اپنی مجلس کے آخر تک لے جانا چاہتا ہوں، اور آج جس رخ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ خود انسان کی اپنی شناخت اور اپنی ذات کی شناخت ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اس سماج اور اس سوسائٹی میں اور اس معاشرے کے اندر رہنے والا انسان جو گمراہی کا شکار ہے اور اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے اور فریب کھاتا چلا جا رہا ہے صبح سے لے کر کے شام تک، ان فریب کاریوں میں، ان گمراہیوں میں اور ان بھول بھلیوں میں بھٹکنے والا انسان اپنی حقیقت کو اور اپنی زندگی کے دائرے کو محدود سے محدود پاتا ہے۔ لیکن ایک طرف قرآن یہ آواز دیتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو ایک زاویے نظر سے نہ دیکھو کہ تمہیں پیدا ہونا ہے، تم پیدا ہو گئے ہو، پروان چڑھو گے، پروان چڑھنے کے بعد ایک محدود علم حاصل کرو گے، اور اس محدود علم حاصل کرنے کے بعد تم اپنی رزق کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے اور اپنی ضرورتوں کے حل کے لیے اور حصول کے لیے
کچھ کام کرو گے اور ایک مدت تک کام کرنے کے بعد ریٹائرڈ لائف کی زندگی بسر کرو گے، لائف گزارو گے، اور اس ریٹائرڈ لائف کے بعد ایک دن جس طرح تم اذکار رفتہ ہو گئے ہو اسی طرح ہمیشہ کے لیے اذکار رفتہ ہو جاؤ گے۔ ایک فکر اور ایک سوچ جو ہے وہ یہ ہے، اور اس سوچ کو میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم انسان کے ذہن کو ٹہوکے لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کبھی اپنے ذہن کو رکود کی منزل میں، ٹھہراؤ اور سکون کی منزل میں نہ رکھو، بلکہ ہمیشہ اپنے ذہن کو سوچنے کے اوپر مجبور کرو کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانے والے ہو، تمہاری زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن حکیم اس نقطے کو اس آیت کریمہ میں یوں واضح کرتا ہے کہ کیا انسان یہ سوچتا ہے اپنے بارے میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں انہی چند امور کے لیے، انہی چند کاموں کے لیے، کسی پیٹ کے چکر کے لیے تمہیں خلق کیا ہے عبث اور بیکار۔ وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، عجیب و غریب فقرہ ہے یہ دوسرا ٹکڑا کہ پروردگار عالم نے ایک جملے میں یہ کہا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے، اور دوسرے جملے میں ہماری خلقت کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے آواز دی وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہاری خلقت کی حقیقت یہ ہے کہ تم ہماری بارگاہ تک پلٹ کے آنے والے ہو۔ کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ تم ہماری بارگاہ میں پلٹ کے آنے والے ہو؟ اور جب ہماری بارگاہ میں پلٹ کے آنے والے ہو تو تمہاری زندگی کا مطمع نظر اور معال یہی ہونا چاہیے کہ تم جب سانس لو، تم جب زندگی پاؤ تو ہمیشہ یہ سوچو کہ ہمیں کسی کی بارگاہ میں پلٹ کے واپس جانا ہے۔ اگر ہم اپنی حقیقت کو اس دنیا کے دائرے میں محدود کریں، اپنی خواہشات کے دائرے میں محدود کریں، اپنی آرزوؤں کے دائرے میں محدود کریں، اپنے رزق کے دائرے میں محدود کریں، اپنی نوکری کے دائرے میں محدود کریں، اپنی گھر اور خاندان کے دائرے میں محدود کریں، تو ہمیں ہماری زندگی کی حقیقت صرف اور صرف یہ نظر آئے گی کہ ہم ایک کیڑے سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ایک جرثومے سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ایک کلپرزے سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے، جس کی طرف مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے شعر میں ارشاد فرمایا اتزعمو، کیا تو یہ گمان کرتا ہے انک جرم صغیر، کہ تو ایک جرثومہ ہے اور وہ بھی حقیر سا مختصر سا کیڑا ہے، وفیک انتول عالم الاکبر، جبکہ تیرے اندر ایک کائنات اکبر ہے جو سمائی ہوئی ہے، یہ تیرا وجود نہیں ہے جو ایک چھوٹا سا کلپرزہ ہو، یہ تیرا وجود نہیں ہے کہ جو ایک کیڑے کی حیثیت رکھتا ہو، نہیں، تیرا وہ وجود ہے کہ جس میں عالم اکبر سمایا ہوا ہے، پوری کائنات ہے کہ جو تیرے وجود میں سمٹی ہوئی ہے، پوری کائنات ہے جو تیرے وجود میں سمٹی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس زاویہ نظر سے آپ کے ذہنوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی کہ 60 سال کے دائرے میں اپنے کو نہ سوچیں، 70 سال کے دائرے میں اپنے کو نہ سوچیں، 100 سال کی زندگی کے دائرے میں اپنے کو نہ سوچیں، اور اپنے وجود کو مشین کا ایک کلپرزہ نہ سمجھیں، ایک جرثومہ اور ایک کیڑا نہ سمجھیں، اس وجود کو اس تصور سے اٹھائیں، اور اس تصور سے اٹھانے کے بعد اس عظیم تصور سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں کہ وفیک انتول عالم الاکبر، کہ تیرے اندر ایک عالم اکبر ہے جو سمایا ہوا ہے، پوری کائنات ہے کہ جو تیرے وجود کے اندر سمائی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے
جب بھی اپنی شناخت اور اپنی معرفت کے لیے انسانوں کو متوجہ کرنا چاہا ہے تو صرف یہ نہیں کہا ہے کہ تم آفاق میں ہماری نشانیاں تلاش کرو، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے وجود میں اتر کے بھی اب ہماری معرفت کی نشانیاں تلاش کرو، اس لیے کہ خود تمہارا وجود ایک عالم اکبر ہے کہ جس کے ہر ذرے کی طرف توجہ کرو گے معرفت کردگار کے چشمے ہیں جو رواں دواں نظر آتے ہیں۔ ایک سوال پڑے محمد اور آل محمد۔ معرفت کردگار کے سرچشمے ہیں اور معرفت کردگار کی ہزاروں اور لاکھوں نشانیاں ہیں کہ جو ایک ایک گنے منہ میں اور ایک ایک ذرے ذرے میں تمہارے وجود کے سموئی ہوئی ہیں۔ تمہارے وجود کا ایک ذرہ کہ جسے تم ایٹم کہتے ہو، اس ایک ذرے میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنی جلالتیں ہیں، کتنی ظرافتیں ہیں، کتنی تشکیلات ہے اور کتنا عظیم اسٹرکچر ہے کہ جو ہم نے تمہارے وجود کے ایک ذرے کے اندر پنہا کر رکھا ہے، پوشیدہ کر رکھا ہے۔ غور تو کرو، دیکھو تو کس قدر حکیمانہ نشانی ہے پروردگار عالم کی کہ جب ایک ذرے کو اتنی دانائی کے ساتھ اور اتنی بینائی کے ساتھ تمہارے وجود کے میں نے خلق کیا ہے تو ہم نے تمہارے پورے وجود کو کتنی حکمتوں کے ساتھ، کتنی نوازشوں کے ساتھ، کتنی دانائیوں کے ساتھ، کتنی حکمتوں کے ساتھ اور کتنی عالمانہ روش کے ساتھ خلق کیا ہے کہ تمہارا وجود، تمہارا ہر عضو بدن اور تمہارے وجود کا اور تمہارے جسم کا ایک ذرہ ذرہ ہمارے کمال کی اور ہمارے ظرافت کی اور ہماری حکمت کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہماری حکمت کی گواہی دینے کے لیے تیار۔ آنکھیں ہماری ظرافت کی کہانی کہنے والی، زبان ہماری حکمت کی کہانی کہنے والی، کان ہماری حکمت و دانائی کا قصیدہ پڑھنے والے، ہاتھ ہماری حکمت و جلالت کا قصیدہ پڑھنے والے، وجود ہماری حکمت و دانائی کا قصیدہ پڑھنے والا، قلب جو دھڑک دھڑک کر کے ہمارے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے جبکہ اس کی دھڑکن کی حقیقت سے خود تم غافل ہو، اس کی دھڑکن کی حقیقت سے خود تم غافل ہو۔ خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے اور تمہاری رگوں میں دوڑ کر اپنی ہماری حکمت و دانائی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور اپنی بندگی اور اطاعت کا کلمہ تم سے پڑھانا چاہتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے دیکھو کہیں روک دو ہمارے اس چلتے ہوئے سلسلے کو، کہیں روک دو، جہاں تم روکو گے وہاں تمہارے نظام جسم میں اختلال پیدا ہو جائے گا، تمہارے نظام جسم میں اختلال اور رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، تمہارا جسم مختل ہو کر کے رہ جائے گا۔ لیکن یہ دیکھو ہم نے تمہیں سونے کے لیے بنایا، ہم نے تمہیں جاگنے کے لیے بنایا، ہم نے تمہیں عمل کے لیے بنایا، ہم نے تمہیں بیٹھنے کے لیے بنایا، ہم نے تمہیں لیٹنے کے لیے بنایا۔ جب تمہیں ہم سلا دیتے ہیں ایسی نیند سلا دیتے ہیں جو موت سے قریب ہوا کرتی ہے، وہاں بھی ہم نے تمہارے وجود میں ایک ایسے خانے کو رکھا ہے کہ جو تمہاری زندگی کا ضامن بن کر کے ہمیشہ دھڑکتا رہے، تمہاری زندگی کا ضامن بنے اور ہماری حکمت و دانائی کا قصیدہ پڑھتا رہے۔ جیسا دل تمہاری آنکھوں کے کھلے رہنے اور تمہارے کام کے کرتے رہنے اور تمہارے بیدار رہنے کی منزل میں دھڑکتا ہے، ویسا ہی دل تمہارے سو جانے، تمہارے غافل ہو جانے اور تمہارے راحت روانی سے دھڑک رہا ہے۔ ویسے ہی خون رواں دواں ہے، ویسے ہی زندگی باقی ہے، ویسے ہی زندگی کے دھارے چل رہے ہیں۔ خون کی روانی زندگی کے دھارے کی علامت، دل کی دھڑکن حیات کی علامت اور زندگی کی علامت، یہ ساری باتیں کہہ رہی ہیں کہ تم سو جاؤ، لیکن خدا نہ سونے والا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ تمہارے وجود میں اس نے اپنے کلمات اور اپنی نشانیاں اپنی حکمت و دانائی کے ساتھ ودیت کر رکھی ہے۔ تم سو جاؤ، تم غافل ہو جاؤ، لیکن وہ نہیں غافل ہوتا جو خلق کرنے والا ہے، وہ تمہارے دل کو دھڑکاتا رہتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کو جاری رکھو، تاکہ
تاکہ تم اپنی زندگی کو اور اپنی حیات کو جاری رکھو اور باقی رکھو، اور تاکہ تمہارا ذہن اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے آخر وہ کون سا حکیم ہے، وہ کون سا دانا ہے، وہ کون سا قوی ہے، وہ کون سا توانا ہے کہ جب ہم غافل ہو جاتے ہیں تو ہماری غفلت سے ہمیں ہماری غفلت کے حوالے نہیں کرتا، ہمیں ہماری نیند کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اپنے ہی قریب رکھتا ہے اور ہمیں اپنی حکمت و دانائی سے حیات کا تحفہ دیتا رہتا ہے۔ یعنی ہر رات ہمیں موت کی نیند سے ہمکنار کرتا ہے، موت سے قریب کر دیتا ہے، لیکن ہر صبح ہمیں نئی زندگی کے ساتھ بیدار کرتا ہے۔ یہ کیسے بیدار کرتا ہے؟ خون کی چلتی ہوئی روانی کے ساتھ اور دل کی دھڑکتی ہوئی کیفیت کے ساتھ۔ اگر صرف یہ دو چیزیں جن کی طرف انسان توجہ کرے تو اسے یہ اندازہ ہوگا کہ خالق اکبر میں کتنی عظیم کائنات اس کے وجود میں سمو رکھی ہے، کیوں غافل ہے، کیوں گمراہ ہے، کیوں خواہشوں پہ بچ جاتا ہے، کیوں وہ ادنا تمناؤں کے اوپر اپنی زندگی کی قیمت لگا دیتا ہے۔ اس کی زندگی کی قیمت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کی زندگی کی عظمت کیا ہے؟ کیا وہ محدود ہے 60 اور 70 سال کی زندگی میں؟ کیا وہ محدود ہے اپنے گھر کی آرزو میں؟ کیا وہ محدود ہے اپنے مال و متاع کی آرزو میں؟ کیا وہ محدود ہے اس کی آرزویں؟ اپنی آرزوؤں کے اندر مال دنیا وہ چیز ہے کہ جو آج ہے اور کل نہیں ہے، وقار دنیا وہ چیز ہے جو آج ہے اور کل نہیں ہے، عزت دنیا وہ چیز ہے جو آج ہے اور کل نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم نے آواز دی یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں کہ جو آتی بھی ہیں اور چلی جاتی ہیں، تمہاری حقیقت اس سے کہیں اعلیٰ اور ارفع ہے، اس سے کہیں اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اوپر اٹھو اور اوپر اٹھ کر کے اپنے وجود کا احساس کرو۔ جب اپنے وجود کا احساس کرو گے تو اپنے آپ کو اس دنیا کا کیڑا نہ سمجھو گے۔ ہم نے تمہاری عظمت کو ان الفاظ میں بیان کرنا چاہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آپ بنی آدم کو مکرم بنایا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو باعزت اور مکرم بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تمہیں محدود زندگی نہیں دی ہے بلکہ تمہیں وہ توانائی اور وہ قوت دی ہے کہ ہم نے تمہیں بر کے اوپر یعنی زمین کے اوپر بھی طاقت اور توانائی دی ہے اور قابو دیا ہے، تمہیں سمندر کے اوپر بھی توانائی اور قابو دیا ہے۔ وَخَلَقْنَا رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اچھی سے اچھی اور پاکیزہ سے پاکیزہ نعمتیں رزق کے طور کے اوپر عطا کی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے تمہیں اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بافضیلت اور باعظمت بنایا ہے۔ ہم نے سورہ اسراء میں اس آیہ کریمہ میں تمہاری حقیقت کو واضح کیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی خشک مٹی سے خلق کیا۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، ہم نے اگرچہ تمہیں خاک سے بنایا لیکن اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی دانائی سے بنایا، اپنی حکمت سے بنایا۔ تمام مخلوقات کے سلسلے میں پروردگار عالم نے یہ کہا کہ ہم نے ان تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ انسان کی خلقت کا انداز پروردگار عالم نے تخلیق کے اعتبار سے علیحدہ رکھا ہے۔ آواز دی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی کے ایسے عنصر سے جو اس کی روح اور اس کی جان ہے اس سے ہم نے انسان کو خلق کیا ہے۔ تو اب یہ خلق کرنا عام مخلوق کی طرح ہے نہیں، کہا یہ انسان ہے، اس انسان کو وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں۔ اللہ اکبر، کتنا اوپر اٹھ رہا ہے ذہن کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے اور اپنی عظمت اور اپنے وقار کو پہچانے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہاں پہنچا انسان؟ اس منزل کے اوپر پہنچا کہ جہاں خدا نے اپنے ہاتھوں سے اپنی حکمتوں سے اسے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح اس کے جسد میں پھونکی، اپنی روح کے جسد میں پھونکی، اور جب پھونکی تو اتنا مکرم کیا
اتنا عظیم بنا دیا کہ کائنات میں اس نے نگاہ ڈالی کہ انسان سے بہتر کوئی مخلوق ہے، انسان سے باعظمت کوئی مخلوق ہے، کائنات میں کوئی مخلوق اس سے باعظمت نظر نہ آئی، تو ایک مرتبہ اپنے ان فرشتوں سے، اپنے ان سجدہ گزاروں سے، اپنے ان تسبیح خانوں سے آواز دی، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، دیکھو میں نے انسان بنایا ہے، وہ انسان جس میں میری روح ہے، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اے ملائکہ تم اس کی تعظیم میں سر کو سجدے میں جھکا دینا، اس کی تعظیم میں اپنے سر کو سجدے میں جھکا دینا۔ کہاں پہنچا انسان؟ کتنے محدود دائرے سے کتنی لامحدود پہنائیوں میں پہنچ گیا، وہاں پہنچا کہ جہاں لامحدود ہے، جہاں لامحدود کی فضا ہے، اور لامحدودیت کی فضا میں ایک خالق ہے کہ جو اس انسان کو خلق کر رہا ہے، ایک خالق ہے کہ جو اس انسان کے کالبد میں اپنی روح پھونک رہا ہے، اس کے جسد میں اپنی روح پھونک رہا ہے، اور اور مخلوقات ہیں کہ جو بہترین مخلوقات ہیں، انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب میں اپنی روح اس جسد کے اندر پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ میں کیا عرض کروں، کبھی موضوع پھیل جاتا ہے اور وقت اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اپنی بات پوری کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال آپ حضرات سہارا دیں مجھے۔ انسان کا تعارف پروردگار عالم نے اس عنوان سے کرایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم قرار دیا۔ ایک جگہ ارشاد ہوا سورہ لقمان آیت 20 میں کہ ہم نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى الْجِبَالِ عَلَى الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَلَى الْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانتوں کو، اپنی امانت کو، الہی امانت، خدا نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی امانت کو، لیکن آسمان تھک کے بیٹھ رہے، ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم تیری امانت اٹھا سکیں۔ ہم نے زمین کے حوالے کرنا چاہا، زمین پیچھے ہٹ گئی، میرے معبود مجھ میں توانائی نہیں ہے کہ میں تیری امانت اٹھا سکوں۔ میں نے پہاڑوں کے حوالے کرنا چاہا، لیکن پہاڑ بھی پیچھے ہٹ گئے، میرے معبود اتنی قوت نہیں ہے کہ میں تیری امانت کو حاصل کر لوں۔ اس لیے کہ وہ امانت عظیم امانت تھی کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے اس امانت کو کسی اور جہت سے اعلان کرنا چاہا، تو ہم نے یہ ہم نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ امانت الہی تھی کہ اگر ہم اسے پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ خوف پروردگار سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ عظیم امانت تھی کہ جسے قلب انسان نے اپنے اوپر اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد اسے اپنے دل کے اندر رکھ لیا۔ فَأَبَيْنَا، ان مخلوقات نے انکار کیا، وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور اس سے اٹھانے سے انکار، اپنی ناتوانی ظاہر کر دی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، اس بار کو اٹھا لیا کہ جسے امانت الہی کہا جاتا ہے۔ کہاں پہنچا انسان؟ وہاں پہنچا جو عرش اعلیٰ کی منزل ہے، وہاں اس کی خلقت ہوئی، وہاں خلقت ہونے کے بعد وہ مسجود ملائکہ بنا، وہاں خلقت ہونے کے بعد وہ ساری کائنات کا حاکم اور مختار بنا، وہاں اس کی خلقت کی، اور وہ قرب کی منزل تھی، قرب کی منزل تھی، تقرب پروردگار کی منزل تھی۔ انسان کی حقیقت بھی یہی ہے کہ جو فضائے تخلیق انسان ہے، یعنی قرب پروردگار، وہی وہ رہے، اس قرب سے دور نہ ہونے پائے۔ انسان کی زندگی کا مطمئن نظر بھی یہی ہے، اور ہم سے بھی اپنے عبادی نظام بہت سمیٹتے ہوئے
ہم سے بھی اسی وجہ سے اپنے تمام عبادی نظام میں ہم سے یہ کہا جاتا ہے فلاں عمل انجام دو، فلاں عمل انجام دو، فلاں عمل انجام دو، نماز پڑھو قربتاً الی اللہ، روزہ رکھو قربتاً الی اللہ، زکات دو قربتاً الی اللہ، خمس دو قربتاً الی اللہ، حج کرو قربتاً الی اللہ، جہاد کرو قربتاً الی اللہ، نیکی کی طرف دعوت دو قربتاً الی اللہ، برائی سے روکو قربتاً الی اللہ، تولا کرو قربتاً الی اللہ، تبرع کرو قربتاً الی اللہ۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جتنا عمل ہم سے کہا جا رہا ہے وہ صرف اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے یہ عمل تم سے نہیں ماننا جا رہا ہے، بلکہ اس عمل کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قرب تمہیں نصیب ہو جائے۔ ایک کلمات بڑے محمد و آل محمد۔ اور اس عمل کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں ہمارا قرب نصیب ہو جائے۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے قرب میں رہو، ہم سے دور نہ ہو۔ جب بھی عبادت کی منزل میں آؤ تو ہم سے قریب ہو جاؤ، اتنا قریب ہو جاؤ کہ ہم سے باتیں کرنے لگو، ہم سے گفتگو کرنے لگو، ہم سے کلام ہو جاؤ، ہم سے مناجات کرو، ہم سے شکوے کرو، ہم سے اپنی غربت کا ذکر کرو، ہم سے اپنی کمزوری بیان کرو، ہم سے اپنی احتیاج بیان کرو، ہم سے اپنی ضرورت بیان کرو، ایسے بیان کرو جیسے مجھے حاضر و ناظر سمجھ رہے ہو، ایسے بیان کرو جیسے حاضر و ناظر سمجھ رہے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح بیان کرو گے تو ہم تمہاری کی عبادت کو بھی الصلاۃ و معراج المومن بنا دیں گے، معراج المومن بنا دیں گے کہ جب تم آؤ گے ہماری بارگاہ میں اور ہم سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرو گے، ہم سے ہم کلام ہوگے، تو جب ہم سے ہم کلام ہوگے تو ہم تم سے دور کہاں رہیں گے؟ ہم تو انہ اقرب الیہ من حبل الورید، وہ اتنا نزدیک ہے کہ ہماری رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے مخفی کلمات کو بھی سنتا ہے، ہماری آواز سے کہی ہوئی باتوں کو بھی سنتا ہے، وہ ہمارے دل کی باتوں کو بھی سنتا ہے، ہماری اعلانیہ باتوں کو بھی سنتا ہے، اور سننے کے بعد ہمارا جواب دیتا ہے۔ شرف یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں تم ہم سے اتنا قریب ہو جاؤ۔ خدا ہمیں اپنے سے قریب بلانا چاہتا ہے، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے جہاں بھی متوجہ ہو جاؤ گے وہاں تمہیں احساس ہو جائے گا کہ ہم تم سے قریب ہیں، کہیں دور نہیں ہے۔ تمہاری توجہ کی بات ہے، جہاں بھی تم متوجہ ہوئے وہی تمہیں احساس ہو جائے گا کہ ہم تم سے قریب ہیں۔ یہ تو ہماری بات ہے اور یہ ہماری مثال ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے قریب ہو جائیں، لیکن کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ خدا جنہیں خود قریب کرتا بھی ہے اور وہ خود اس سے قریب ہوتے ہیں اور وہ خود اپنے قرب میں انہیں بلاتا بھی ہے، وہ خود اس سے قریب ہوتے ہیں، ایک ایک رات میں ہزار تکبیریں بلند کرتے ہیں اور ایسی قربت کا مرقع پیش کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طیب و طاہر، اے پیغمبر عربی، ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ محنت اور مشقت میں پڑ جائیں، اتنی عبادت نہ کریں، کچھ کم عبادتیں کیا کریں، کچھ کم بندگی کیا کریں۔ اللہ اکبر، وہ شان بندگی کہ معبود جس کی بارگاہ میں بندگی کی جا رہی ہے وہ خود یہ کہے میرے بندے اتنی محنت نہ کر، میرے حبیب اتنی بندگی نہ کر، کچھ کم کر دے، راتوں کو کچھ استراحت کر لیا کر، کچھ آرام کر لیا کر۔ اور جب بندہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو خدا اپنے قرب کی منزلوں میں شان سے بلاتا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ زمین سے اٹھانے کے بعد فضا کی منزل میں، فضا سے سما کی منزل میں، سما سے فلک اول و فلک دوم و فلک چہارم و فلک ہفتم، یہاں تک کہ عرش اعظم کی سدرۃ المنتہا کی منزل میں، اور وہاں سے لے جاتے وہاں تک پہنچایا جہاں ملک بھی تھک کے بیٹھ گیا، اور تھک کے بیٹھنے کے بعد یہ ارشاد کیا کہ وَلَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً لَأَحْتَرَقْتُ، میں اگر ایک انگل بھی اس کے آگے چلا جاؤں تو میں
जलाल इलाही से जल के खाकिस्तर हो जाऊं। अल्लाह ने फदाए जलाल किरदार और अल्लाह ने शान बंदगी के वहां भी कदम रख जा। किरदार जहां मलके मुकर्रब की बिसात नहीं है कि उस वादी में कदम रख सके, और अल्लाह ने कमाल बंदगी के हबीब की मंजिल में उस वादी में भी कदम रख रही है। अगर से कदम ठिठक के पड़ते हैं, लेकिन महबूब उधर से आवाज देता है, उदनों में नहीं घबराने की जरूरत नहीं है। फदाए जलाल है तो क्या सही, लेकिन तुम तो मेरे हबीब हो, मैं तुम्हें अपने कुर्ब की वादी में बुलाना चाहता हूं। और वहां तक बुलाया कि फतदना फतदल्ला फताना काब कौसैन औ अदना, उतनी मंजिलों में बुलाया। अच्छा नहीं, मैं जब भी कुरान की इस आयत की तरफ तवज्जो करता हूं तो ये सोचता हूं कि परवरदिगार आलम ने कहां तक बुलाया था, और परवरदिगार आलम का ये बंदा कहां तक गया था। कुरान भी सही और दकीक पता बताने से काफिर है, इसलिए कि लफ्जों में ताकत और तवानाई नहीं है, दम नहीं है। वहां औ यानी या की लफ्ज इस्तेमाल हुई है। फकाना काब कौसैन औ अदना, कौसैन की मंजिल तक ले गया या उससे ज्यादा करीब ले गया। एक कुरान क्यों नहीं बता देता कि दकीकन कहां तक लेकर के गया था नबी को। अजब नहीं क्या आवाज दे, लफ्जों में इतनी तवानाई नहीं है, लफ्जों में इतनी तवानाई नहीं है कि उरूज और मेराज पैगंबरे अकरम की दकीक गवाही उस तरफ दे सके। लिहाजा कुरान भी वकाना काब कौसैन औ अदना कह करके चुप हो जाता है। और हम क्या कहें उस कुर्ब की मंजिल को कि जो फदाए लामहदूद है, लामहदूद बुला रहा है, और फदाए लामहदूद में बुला रहा है, तो उसकी हदें मुअय्यन गौर करे। बुलाने वाला लामहदूद, फदा लामहदूद। अब कौन है जो हदें मुअय्यन करने वाला हो। लेकिन ये तो कौसैन की मिसाल इसलिए दी गई कि उस तरफ एक हिजाब था और इस तरफ हबीब किरदार था। अब हम यही पूछते हैं कि बांधने वाले, तूने बुलाया, बुलाने के बाद तोहफे दिए, बुलाने के बाद बातें की, लेकिन ये सारी बातें की किस फजा में की। कहा हुजूर हमसे क्या पूछते हो, हमसे क्या पूछते हैं, हबीब खुदा कैसे बताए। खुदा लामहदूद बुला रहा है और खुदा लामहदूद के कुर्ब की मंजिल में हम गए। लेकिन अगर कुछ बयान सुनना हो तो उससे सुनना जिसे परवरदिगार आलम ने हिजाब के पसे पुष्ट रखा था, कि जिसकी आवाज में हमसे हम सलाम हो रहा था और जिसके हाथों से हमें तोहफे दे रहा था। उससे बेहतर ये कुर्ब की मंजिल है, इंसान वहां की मखलूक है। मलकूतम नियमता मेरे खास, मैं खास की दुनिया का बंदा नहीं, मखलूक नहीं हूं, बल्कि आलम मलकूत की मखलूक हूं। यहां चंद दिनों के लिए हमें रखा गया। इन चंद दिनों के लिए हमें इख्तिबार और इम्तिहान की मंजिल में रखा गया है। देखें कि हम खुदा के बंदे रह भी पाते हैं या नहीं, बंदे रह भी पाते हैं या नहीं। वाकई वक्त नहीं साथ दे रहा है, दादा बकिया बातों को बात की मजलिसों के लिए छोड़ता हूं। परवरदिगार आलम ये चाहता है कि इंसान इस मंजिल तक अपने आप को पहचाने और अपनी शनाख्त करे। तो इस मंजिल तक अपने आप को पहचान लेगा तो कभी महरूम नहीं रहेगा, कभी दुनिया उसे दिलमलूल नहीं रखेगी, कभी कमियां और परेशानियां उसे थक के बैठने पर मजबूर नहीं करेगी। क्यों है अकीदा तौहीद?
اور کیوں یہ کہا گیا ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ تصور پروردگار کرے اور بندہ زیادہ سے زیادہ اپنی معرفت کرے؟ اس لیے کہ اسے اس دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کے نشے و فراز سے گزرنا ہے اور سختیوں سے لوہا لینا ہے. جب سختیوں سے لوہا لینا ہے تو اسے ایسے سہارے کی ضرورت ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہ ہو، جس سے بڑھ کے کوئی سہارا نہ ہو. اور جب کوئی ایسا ستون مل جائے کہ جس کے کسی طرح سے بھی کھسکنے کا امکان نہ ہو تو انسان اطمینان سے پیٹھ لگا دیتا ہے. اطمینان سے پیٹھ لگا دیتا ہے. ایسا کوئی کھمبا یا ایسی کوئی دیوار یا پہاڑ آپ جا کے پیٹھ لگاتے، اطمینان سے پیٹھ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تصور ہی نہیں کہ یہ کھسکے گی. یہ تصور ہی نہیں کہ اس کے کھسکنے کا پہاڑ کہیں کھسکے گا. کھمبا اتنا مضبوط اور اتنا محکم کہیں کھسک سکتا، دیوار کہیں کھسک سکتی. لیکن اللہ پروردگار عالم نے آواز دی یہ بھی دنیا کی چیزیں ہیں، ان سے بھی سہارے کی توقع نہ رکھو، اس لیے کہ تم شب و روز دیکھتے ہو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوتے جاتے ہیں، دیواریں بھی ٹوٹ ٹوٹ کے بکھرتی جاتی ہیں اور کھمبے بھی اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتے ہیں. ایسا سہارا تلاش کرو کہ جو ان کھمبوں کا بھی خالق ہو، جو ان دیواروں کا بھی خالق ہو، جو ان پہاڑوں کا بھی خالق ہو، اور جو وحدہ لا شریک ہو اور جو کسی کا سہارا نہ رکھتا ہو، خود اپنی جگہ کے اوپر اتنا مستحکم ہو کہ جس سے بڑھ کے کوئی اور سہارا نہ ہو. اور جب ایسا سہارا انسان تلاش کر لے تو پھر اسے کیا ڈر ہے کہ دنیا اس کے مقابلے پر آ جائے؟ کیا ڈر ہے؟ کیا خوف ہے؟ بندہ جب ایمان کی اس منزل کے اوپر آتا ہے تو چاہے بچہ ہو، سمجھدار، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، کبھی نہیں ڈرتا اس بات سے کہ یہ زندگی رہے گی باقی، یہ ختم ہو جائے گی. اگر یہ زندگی خدا کی راہ میں اور خدا کے لیے ختم ہو جائے گی تو اس سے بہتر معال ہے زندگی اور کیا ہو سکتا ہے. مائیں بھی ایسی کہ جو یہ تصور رکھیں انسان عام انسان ہی کے لیے نہیں کہا گیا، عام مردوں کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ عورتیں بھی اگر ایمان کی اس وادی میں قدم رکھتی ہیں تو ان کی گود میں ایسے بچے پروان چڑھتے ہیں، ایسے نوجوان پروان چڑھتے ہیں. وہ اپنی لوریوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنے شیر کے ساتھ وہ قوتیں، وہ توانائیاں، وہ احساسات، وہ جذبات، وہ کیفیتیں، وہ قوت ایمان اپنے دودھ کے ساتھ ساتھ پلا کے انہیں قوی بناتی ہیں، ان کے ضمیر کو، ان کے باطن کو، ان کے ایمان کو، ان کے اعتماد کو، ان کے یقین کو اتنا کامل اور پختہ کر دیتی ہیں کہ اگر صحرائے کربلا جیسی وادی میں زینب کے یہ دو فرزند نظر آئیں تو انہیں دیکھیں کہ وہ کون سی ماں ہے جس نے انہیں پروان چڑھایا ہے، کون سی ماں ہے، کیسی ماں ہے. میں یہاں رک کر کے صرف ایک جملہ اپنے فریضے کی ادائیگی کے طور کے اوپر ہو سکتا ہے کبھی اس موضوع کے تحت میں آپ کی خدمت میں خاص طور سے کوئی مجلس پڑھوں کہ ہمارے یہاں ازدواجی زندگی کے سلسلے میں اب بھی ایمان کے دائرے میں ہونے کے باوجود ہم جب عورت کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں، اسے ناتواں سمجھتے ہیں، اسے بےکس سمجھتے ہیں. عجیب کیفیت ہے ہمارے ذہنوں کی کہ ہم مخلوق خدا کو کہ جو ایک مومن ہے اسے حقیر، ناتواں، بےکس اور کمزور سمجھیں. جس کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں عہد کر کے، خدا کی بارگاہ میں عہد کر کے اپنے گھر لائے اور جو ایمان کی وادی سے گزر کے آپ کے گھر آئے، وہ آپ کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہو، یہ خدا کو پسند ہوگا؟ تو آپ کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہو، اسے آپ اپنی نظر میں ہیٹ سمجھیں. اگر آپ نے اپنی ازدواجی زندگی میں اس پہلو اور اس رخ کو پیش نظر رکھا ہے، حقوق
زن و شوہر کے اعتبار سے جو کچھ آپ سمجھیں، اس سے بالاتر جو روح ہے، روح انسانی روح کا تقاضا ہے کہ ایمان کی وادی میں ایک شوہر اور ایک زوجہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر ایک عہد و پیمان کرتے ہیں اور اس عہد و پیمان کے ساتھ ازدواجی زندگی میں بن جاتے ہیں۔ جب ازدواجی زندگی میں بن جاتے ہیں تو اب یہ اس کے لیے قابل احترام، یہ ان کے لیے قابل احترام، جب یہ ایک دوسرے کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ان کی گودیوں میں پلنے والی نسل بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھے گی۔ اور اگر ذہنوں میں یہی بات رہی کہ ہم سربلند ہیں اور انہیں حقیر درجہ دیا گیا ہے تو گودیوں میں پلنے والی نسل کے ذہن میں بھی یہی بات رہے گی کہ ایک مخلوق خدا حقیر بنا کے رکھی گئی ہے اور ایک مخلوق خدا عزیز بنا کے رکھی گئی ہے۔ ہم نے جب سیرت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب اور سیرت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا میں ان کی ازدواجی زندگی کے ابتدائی دنوں میں دیکھا اور جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، اور ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کے دوسرے دن پیغمبر کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر جاتے ہوئے دیکھا تو ہمارے احساس نے یہ کہا کہ پیغمبر وہاں جا کے کیا کریں گے، کیا پوچھیں گے، اور ایک مرتبہ گئے پیغمبر اور جانے کے بعد امیر المؤمنین سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں پروردگار عالم نے کیسی زوجہ عطا کی، کیسی زوجہ عطا کی۔ عجیب عجیب تصورات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹوں کو بیویاں دیتے ہیں، ہم بیٹوں کی شادی کراتے ہیں، نہیں، یہ رشتے خداوند عالم کی طرف سے جوڑتے ہیں اور خداوند عالم کی طرف سے ایمان کی فضا میں معین ہوتے ہیں اور لگائے جاتے ہیں۔ تو اب یہ پروردگار عالم کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے ایک انسان کے لیے۔ حضور نے پوچھا یا علی تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا جو پروردگار عالم کی طرف سے تمہیں عطا ہوئی ہے؟ آواز دی نعم العون للعبادہ، رسول خدا میں نے اپنی زوجہ کو خدا کی بندگی اور اطاعت میں بہترین مددگار پایا، بہترین مددگار پایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور فضا، کوئی اور تصور، کوئی اور آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں۔ ہماری زندگی میں بندگی معبود کے علاوہ کوئی اور آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں۔ علی یہ فرماتے ہیں کہ نعم العون للعبادہ، یا رسول اللہ میں نے اپنی زوجہ کو اس زواجی زندگی کے معاملے میں اطاعت پروردگار عالم میں بندگی خالق میں بہترین مددگار پایا۔ اب ایسی بیوی اور ایسے شوہر کی آغوش میں جو بچے پروان چڑھیں گے وہ عصمتوں کے گوہر نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے، وہ عظمتوں کے چاند نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے۔ ایسی ہی آغوش میں زینب نے آنکھ کھولی اور زینب ہی کی آغوش میں ان بچوں نے آنکھیں کھولی۔ یہ بتائیں کہ زینب نے کیا پرورش کی ہوگی اور کیا تربیت کی ہوگی کہ اپنی کمسنی میں یہ بچے شباب کی ان منزلوں میں، ذہنی اعتبار سے کمال کی ان منزلوں میں نظر آتے ہیں کہ جہاں عباس کھڑے ہوئے ہیں۔ عجیب منزل، جہاں عباس نظر آتے ہیں وہیں اون و محمد نظر آتے ہیں، جہاں علی اکبر نظر آتے ہیں وہیں اون و محمد نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سے تربیت، کمال تربیت جناب زینب، وہیں اون و محمد نظر آتے ہیں جہاں ابو الفضل عباس نظر آتے ہیں، وہیں اون و محمد نظر آتے ہیں جہاں کڑیل جوان علی اکبر نظر آتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اس طرح پروان چڑھایا۔ عجیب ہے، میرانیز نے تو اس تمنا کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ بچے اپنی کمسنی کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ لشکر اسلام کا پرچم ہمارے حوالے کیا جائے۔ اللہ آپ نے پڑھا ہوگا مسجد، کمال تربیت جناب زینب، اور یہی وجہ ہے کہ شب عاشور اپنے بچوں کو ان کے دادا اور ان کے نانا کی کہانیاں سنا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لال کل تمہارے ماموں کے اوپر بڑا عجیب وقت ہے۔ دیکھو سب سے پہلے اپنی جان اپنے ماموں کے اوپر فدا کر دیا، اپنی ماں کو سرخرو کر دیا،
اللہ اکبر، بس ختم کر دی میں نے آپ کو۔ سب سے پہلے اپنی جان فدا کرنا۔ صبح عاشور آوان و انصار درجے شہادت کے اوپر فائز ہوئے تھے یہ دو 10 11 12 سال کے بچے یا 12 13 سال کے کم سے کم بچے سید الشہداء کی بارگاہ میں آتے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کر کے، آقا کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم میدان قتال میں جا کے آپ کی نصرت کا حق ادا کریں؟ مرتبہ سر سے پاؤں تک دیکھا اپنی بہن کی نشانیوں کو اور حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میرے بیٹو، میری بہن زینب کی نشانیاں ہوں، کیسے اجازت دے دوں تمہیں؟ روتے ہوئے سر کو چھپائے ہوئے ثانیہ زہرا کے پاس آئے، کہا اماں ہمیں اجازت نہیں ملتی، آپ چل کے شفاعت کر دیجیے، آپ چل کے سفارش کر دیجیے۔ جناب زینب اپنے بچوں کو سجا کر کے اللہ اکبر، میں کہوں گا ہاجرہ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تمہاری منزل کیا ہے اور زینب کی منزل کیا ہے۔ کہ مجھ سے یہ تصور ہو گیا تھا کہ کہیں یہ میرا بچہ ذبح ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ آج زینب اپنے ماجائے کے پاس اپنے 2 بیٹوں کو سجا کر کے اس لیے لے جا رہی ہے کہ میں اپنے بھائی سے اجازت دلوا دے کہ یہ میدان قتال میں جا کے جنگ کریں اور قتل ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ کردار ہے زینب۔ جناب زینب سفارش کرتی ہیں اور جناب سید الشہداء دلا کر اجازت دی، اپنے ہاتھوں سے رہوار کے اوپر سوار کرتے ہیں۔ ایک کو جناب ابوالفضل عباس سوار کرتے ہیں اور ایک کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سوار کرتے ہیں۔ چلتے چلتے جناب زینب نے کہا میرے بچوں، تمہیں پیاس کی شدت یقیناً ہے، لیکن دیکھو خبردار دریا کا رخ نہ کرنا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سے۔ میں دودھ نہ بخشوں گی اگر تم نے جا کر کے فرات سے پانی پی لیا۔ مادر گرامی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی تربیت کرتا اور آپ گود کے پالے ہوئے بچے آپ کے حکم سے سرتابی کریں؟ حسین اجازت دیتے ہیں اور جناب ابوالفضل عباس کے سکھائے ہوئے یہ بچے انہوں نے حد سے آشنا ہیں، جس طرف رخ کرتے ہیں پشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، لاشوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ جناب ابوالفضل عباس بلندی کے اوپر انہوں نے حرف سکھا رہے ہیں، میرے بیٹوں ادھر سے حملہ کرو، میرے شہزادوں ادھر سے حملہ کرو۔ جناب زینب کے بچے ہیں، جناب ابوالفضل عباس ہمت نہ بڑھائیں تو کیا کریں۔ لیکن ایک مرتبہ یہ 2 چاند شام کی گھٹا میں گھر جاتے ہیں اور جب شام کی گھٹا میں گھر جاتے ہیں تو 2 نحیف و ناتواں آوازیں آتی ہیں، اے میرے ماموں، اے میرے آقا، ہماری مدد کو آئیے، ہم نے اپنی جانیں آپ کے قدموں کے اوپر فدا کر دی اور نثار کر دی۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ ابوالفضل عباس بھی شیر غضبناک کی طرح دوڑے مقتل کی طرف اور امام حسین علیہ السلام بھی چلے۔ ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا اور دونوں کے لاشیں لا کر کے جناب زینب کے جناب عباس اور امام حسین علیہ السلام نے سہن خانہ میں لا کر کے رکھ لیے۔ شہزادوں کے لاشیں آئے، بیویوں نے نظرہ کر کے اور گھیر کر کے ماتم کرنا شروع کیا۔ لوگ اور محمد کے لاشیں آئے ہیں، بیویاں لاشوں کو گھیر کر کے ماتم کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ رباب اٹھی، اٹھنے کے بعد دیکھا زینب اس مجمع میں نہیں ہے، ماں اس مجمع میں نہیں ہے۔ کہاں ہے ماں؟ ارے بیٹے آئے ہیں، سرخرو کر کے آئے ہیں، ارے آ کر کے بیٹھے۔ بیویاں ماں کو پرسا تو دے لیں۔ ایک مرتبہ خیموں میں تلاش کرنا شروع کیا، دیکھا ایک خیمے میں زینب مصلی بچھائے ہوئے
ایک خیمے میں زینب مسلح بچھائے ہوئے خداوند عالم کی بارگاہ میں سڑکوں پہ خاک کے اوپر رکھے ہوئے کہہ رہی ہے اے میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہماری قربانی قبول کر لی. ایک مرتبہ رباب نے شانہ تھاما, اے بی بی آؤ تمہارے بچے مقتل سے آئے ہیں, خیمہ گام میں لا کے رکھے گئے ہیں, اے بی بی چل کے پرسا لے لو. جناب زینب اٹھی, اٹھ کے ہم بیویوں نے رونا شروع کیا. زینب نے کہا اے بی بی ارے میرے بچوں کا ماتم نہ کرو, مجھے مبارکباد دو کہ میرے بچوں نے مجھے سرخرو کر دیا. ارے مجھے مبارکباد دو کہ میرے بچوں کی قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اور ایک مرتبہ یہ کہہ کر کے دونوں بیٹوں کے درمیان اپنے لیٹنے کے لیے جگہ بنائی اور بیچ میں زینب لیٹی. کبھی اس کے رخسارے کو چومتی ہے, کبھی اس بیٹے کے رخسارے کو چومتی ہے, آواز دیتی جاتی ہے اے میرے بیٹو ارے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا, میری طرف سے قربانی دے دی. فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو کر جاؤ. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَىٰ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا. پروردگار محمد و آل محمد ہماری اس مسجد کو قبول کر. پروردگار محمد و آل محمد ہمیں نیک اعمال کی توفیق فراہم کر, برے اعمال سے محفوظ رکھ. محبت اہل بیت کو تازہ آخر ہمارے دلوں میں باقی رکھ. پروردگارہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر. پروردگارہ تمام مومنین و مومنات جو اس بزم میں بیٹھے ہوں اور اس کے علاوہ بھی کتنی بھی دینی اور دنیاوی آرزویں اور حاجتیں رکھتے ہیں ان کی حاجتیں بدلا. پروردگارہ حق محمد و آل محمد اسلام اور اہل اسلام کو سربلندی عطا کر, کفر و نفاق کو نیست و نابود کر. پروردگارہ انقلاب اسلامی کو دائمی دوام عطا کر. پروردگارہ رہبر انقلاب کو اور مراجع اعظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگارہ ظہور قائم آل محمد میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما. حق محمد و آل الطاہرین ما سمع حسین. احمد کے چراغوں کو جلائے رکھنا, دین احمد کے چراغوں کو جلائے رکھنا, دین احمد کے چراغوں کو جلائے رکھنا, دین احمد کے چراغوں کو جلائے رکھنا. ظلمت شب میں ہواؤں سے بچائے رکھنا, دین احمد کے چراغوں کو جلائے رکھنا, دین احمد کے چراغوں کو جلائے رکھنا. کہتی تھی بنت علی اپنے جری بیٹوں سے, کہتی تھی بنت بیٹوں سے, کہتی تھی بنت علی اپنے جری بیٹوں سے, کہتی تھی بنت علی اپنے جری بیٹوں سے. جنگ کی فین احد رن میں جمائے
رکھنا دین احمد کے چراغوں کو جلائے رکھنا یاد آ جائے لئی نو کو وہ پیکار علی یاد آ جائے لئی نو کو وہ پیکار علی یاد آ جائے لئی نو کو وہ پیکار علی یاد آ جائے لئی نو کو وہ پیکار علی حیدری جنگ کا تم رنگ جمائے رکھنا دین احمد کے چراغوں کو جلائے رکھنا دین احمد کے چراغوں کو جلائے رکھنا یہ دعا کرتی تھی ماں در علی اصغر کے لیے یہ دعا کرتی تھی ماں در علی اصغر کے لیے یہ دعا کرتی تھی ماں در علی اصغر کے لیے یہ دعا کرتی تھی ماں در علی اصغر کے لیے اے خدا تیروں سے اصغر کو بچائے رکھنا دین احمد کے چراغوں کو جلائے رکھنا دین احمد کے چراغوں کو جلائے رکھنا کہنا صغرا سے یہی قاصد صغرا جاتے 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 ہاتھ اکبر کے لیے اب نہ لگائے رکھنا دین احمد کے چراغوں کو جلائے رکھنا دین احمد کے چراغوں کو جلائے رکھنا یا حسین 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 رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو پاؤں کہاں رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو پاؤں کہاں اے میرے شیر خوار اے میرے بے زبان اے میرے شیر خوار اے میرے بے زبان رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو پاؤں کہاں رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو پاؤں کہاں اے میرے شیر خوار اے میرے بے زبان اے میرے
گلگوں قبا میرے غنچہ کہاں، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں، رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو پاؤں کہاں، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں، رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو پاؤں کہاں، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں۔ کیا خبر تھی کہ دو دن کے مہمان ہو، کیا خبر تھی کہ دو دن کے مہمان ہو، ارے پھر چلے آؤ ماں تم پہ قربان ہو، پھر چلے آؤ ماں تم پہ قربان ہو، ڈھونڈنے سے بھی ملتا نہیں کچھ نشان، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں، رو کے کہتی تھی ماں ڈھونڈوں کہاں، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں، رو کے کہتی تھی ماں ڈھونڈوں کہاں، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں۔ تو ابھی اس جہاں سے بھی واقف نہ تھا، تو ابھی اس جہاں سے بھی واقف نہ تھا، ارے تجھ کو کیا سوچ کر تیر مارا گیا، تجھ کو کیا سوچ کر تیر مارا گیا، قبر میں داغ لے جائے گی تیرا ماں، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں، رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو پاؤں کہاں، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں، رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو پاؤں کہاں، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں۔ صبح تک قید ہو کر چلی جاؤں گی، صبح تک قید ہو کر چلی جاؤں گی، کیسے تنہائی میں ارے دل کو بہلاؤں گی، کیسے تنہائی میں دل کو بہلاؤں گی، میرا مہرو کہاں کھو گیا آسماں، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں، رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو پاؤں کہاں، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں، رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو پاؤں کہاں، اے میرے شیر خوار، اے میرے بے زباں۔ آخری بار صورت دکھائی نہیں، آخری بار صورت دکھائی نہیں، اے ماں کو آواز رو کر سنائی نہیں، ماں کو آواز رو
قربان ماں اے میرے شیر خوار اے میرے بے زبان رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو پاؤں کہاں اے میرے شیر خوار اے میرے بے زبان اے میرے شیر خوار اے میرے بے زبان رو کے کہتی تجھ کو پاؤں کہاں اے میرے شیر خوار اے میرے بے زبان آفری دل میں ناش تر ہے تیرا بیان آفری دل میں ناش تر ہے تیرا بیان یہ جو عابد ہے مجلس میں نوحہ کنا یہ جو عابد ہے مجلس میں نوحہ کنا اشک خون رو رہے ہیں زمین آسمان اے میرے شیر خوار اے میرے بے زبان رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو پاؤں کہاں اے میرے شیر خوار اے میرے بے زبان اے میرے شیر خوار اے میرے بے زبان غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے غیرت تیرا بازار میں جانا نہ بھول سکے گا اس حشر زمانہ نہ بھول سکے گا اس حشر زمانہ اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا مر جاتا ہے شوہر تو بنا دیتا ہے بھائی مر جاتا ہے شوہر تو بنا دیتا ہے بھائی مر جاتا ہے شوہر تو بنا دیتا ہے بھائی کبرا کہاں جائے نہ رہا کوئی ٹھکانا کبرا کہاں جائے نہ رہا کوئی ٹھکانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اب خاک پہ سوئے گی سکینہ تیری کیسے اب خاک پہ سوئے گی سکینہ تیری کیسے اب خاک پہ سوئے گی سکینہ تیری کیسے تو نے دکھایا اس سینے پہ سلانا تو نے دکھایا اس سینے پہ سلانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا جب کوفے کے بازار میں برسائے ہیں پتھر جب کوفے کے بازار میں برسائے ہیں پتھر میں برسائے ہیں پتھر یاد آ گیا بابا کی خلافہ کا زمانہ یاد آ گیا بابا کی خلافہ کا زمانہ اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا جب
شمر چڑھا سینے پہ چلائی سکینہ جب شمر چڑھا سینے پہ چلائی سکینہ جب شمر چڑھا سینے پہ چلائی سکینہ لیلا کوئی جا کر میرے امو کو بلانا لیلا کوئی جا کر میرے امو کو بلانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اب زینب کلثوم کی چھنتی ہے ردائیں اب زینب کلثوم کی چھنتی ہے ردائیں اب زینب کلثوم کی چھنتی ہے ردائیں جاؤ ارے لوگوں ذرا غازی کو بلانا جاؤ ارے لوگوں ذرا غازی کو بلانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں آنا اے غیرت مریم میرا بیمار ماں 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 وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا 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 ہم غیروں نے جو زینب کا پکارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا لوگ حسین ابن علی سے ذبح ہونے لگے لوگ حسین ابن علی سے ذبح ہونے لگے نہ شرمندہ وہ دریا کا کنارہ